سے اس بلا سے اس زہر سے یہ بچ سکیں. تو ان کے کیس میں ان کو یہ میری اس بات کو انڈورس کرے گی کہ ان کے بچے فارغ کیا ہے اور وہاں پہ اب ہم جو وہ ان کا علاج بھی کروا رہے ہیں ایک بچے کا. تو باقی کچھ کیسز ان کے پینڈنگ ہیں, کچھ ان کے سول میٹرز تھے جو ہم نہیں کر سکتے, ہماری مجبوری تھی, تو وہ ہم نے ان کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ اپنے جو ریونیو پیپرز ہیں اپنے پٹواری کے پاس جائیں, تحصیلدار صاحب کے پاس, وہ آپ اپنے پیپرز نکلوائیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ سول کیس ان پر فائل کر سکتے ہیں. یہ ہم ان کو بیسک گائیڈنس کے طور پر بتا سکتے تھے اور ہم نے بتایا ہے ان کو. تو باقی کیسز ہم دیکھ رہے ہیں, ان کے کچھ اپلیکیشنز ان کی پینڈنگ ہیں سیشن جج صاحب کے خلاف, کچھ ان کی گریوینسز ہیں پولیس کے خلاف کہ ان کے بچوں کو لے جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں کرتے. تو وہ چونکہ ایشو پینڈنگ ہے سیشن کورٹ میں, تو ہم پروسیکیوٹر ہونے کی حیثیت سے تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا کام جو ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں ہم جو مدعی جو جس کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو نارکوٹکس کیسز میں چونکہ ہم اپوزٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں, ہم سرکار کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہم کوشش کرتے ہیں جو کیس ویک ہو, نہ بن رہا ہو, تو اس کو ہم ڈسچارج کر کے تو وہ فارغ کروا دیتے ہیں کورٹ سے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے ہر کیس میں سزا دلوانی, تو ان کے کیس میں بھی ہمارا بھرپور تعاون ان کے ساتھ ہے, یہ ہم دور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کسی اور نہیں اگر گزارش ہے کہ ان کو کم از کم ان کو چیک رکھا جائے, ان پر کوئی ایسا آفیسر مقرر کیا جائے جس کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہ گواہ آج آیا یا نہیں آیا, اس گواہ کو پہلے اس کے ساتھ کیسے سبمٹ کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے, تاکہ عدالتوں میں کیسز جو ہے وہ جلدی ان کا فیصلہ ہو جائے. اور میں ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا نہایت ادب کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ کہ پراسیکیوٹرز, وکلاء اور ججز کا کوئی پتہ نہیں لگتا ہے یہ کون سے ہے کون سے نہیں ہے. ایون کہ یہاں منشی بھی کوٹ کالا پہن کے آ جاتے ہیں اور ان کا بھی پتہ نہیں لگتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے سر کہ آپ ان کے لیے بہت اچھی سی یونیفارم جو ہے کم از کم پراسیکیوٹر کے لیے ہونا چاہیے, تاکہ وہ ان کو پتہ چلے کہ عدالت میں ایک پراسیکیوٹر جا رہا ہے. یہ یاد کی گزارش یہ ہے کہ میں نے فیل کیا ہے when I was a prosecutor, اس وقت ہمیں کون دیا گیا تھا, کون بھی اس قسم کا تھا, ایک بیچ یہاں لگا ہوا تھا اور اتنے بڑے بڑے کوٹ تھے کہ ہم یہ لگا ہوا ہے ابھی تو پھنسے ہوئے. تو پراسیکیوٹر کو شوڈ بھی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ زیادہ تر جو آپ یہ کمپلین بہت زیادہ ہے پولیس کی, وہ تو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, بہت ساری ہے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اپنے یہ ایف پی انویسٹیگیشن صاحب کی گزارش یہ ہے کہ پبلکلی یہ جو ہے پولیس کا چونکہ زیادہ تعلق ہوتا ہے تو وہ عدالتوں میں جائیں اور جا کر وہ پبلک پروسیکیوٹر کو پروسیکیوشن کو انٹروڈیوس کرائیں کہ یہ جی آپ کا کام ہے, یہاں آپ آئیں ان سے پتہ کریں, یہ سارا کیس آپ کا کریں گے. کہ یہاں جو ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کے دفتر میں جو رجسٹر ملتا ہے اس میں ایک کالم ایک ضرور ہونا چاہیے جس پہ یہ ہو کہ یہ کیس کس کورٹ میں لگے ہوئے, تاکہ جب وہ بدہی اس کے پاس سائڈ آئے اس کو پتہ ہو میرا کیس وہاں لگا. ٹھیک ہے نا, لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو یہ جو 5 ڈسٹرکٹس ہمارے جو اے ڈی آئی ٹی صاحب آ رہے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, 5 ڈسٹرکٹس پورے خیبر پختونخوا میں چنے گئے ہیں اس کے لیے کہ جس پہ یہ ٹرائل ایک شروع کی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے کامیاب ہوگی, کامیاب بنانے میں آپ لوگ ہماری مدد کریں گے. اس کے لیے ایسا ہوا ہے کہ جیسے ہی ایف آئی آر ہوتی ہے ہمارے لیے ہمارا کام وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. ایف آئی آر ہونے کے بعد ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں مدعی کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے وکیل ہوں گے, ہم آپ کے کیس کو دیکھیں گے ٹائم ٹو ٹائم, انویسٹیگیشن سے لے کر کے کورٹ کے فیصلے تک ہم آپ کے کیس میں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو لائر انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو آخر تک مقدمہ جو ہے وہ کر کے دیں گے. اگر آپ حق پہ ہیں تو ہم آپ کے ساتھ جا کے آپ کو انصاف دلوائیں گے. تو یہ ہمارے مانسرا کے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور یہ ہمارے ڈسٹرکٹ پی پی صاحب جو ابھی ہمارے آر ڈی ہیں, ریجنل ڈائریکٹر ہیں, تو انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا. ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ پی پی صاحب 1 سال کے بعد اس کو کیا پتا ہوگا کہ اس نے کیا لکھا ہے. کراس میں اکثر کیسز ہم لوگ لوز کر جاتے ہیں, ہمیں خود اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, چونکہ کورٹس کو دیکھتی ہیں, مطلب ریکارڈ کو دیکھتی ہیں. اس سلسلے میں ایس پی صاحب سے اور اس فورم سے میں ڈی پی او صاحب, ہی از اے ویری نائس مین, میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی گواہ ہیں آفیشیل وہ کورٹ کے اندر جانے سے پہلے میرے ساتھ کنسلٹ کریں, کنسلٹ پی پی کے ساتھ کنسلٹ کریں, وہ ان کو پراپرلی ٹیون کریں گے. یہ قانون کہتا ہے کہ ان کی میموری ریفریش کی جائے, وہ میموری اپنی ریفریش کر کے کورٹ کے اندر جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ لوگ ہیں میرے انتہائی معزز زین قابل احترام بزرگ بھائی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں,
مرد خواتین جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مدعی جس کا کیس ہے وہ اپنے جو اس کے پرائیویٹ گواہ ہوں گے وہ بھی کورٹ میں مت لے جائے، وہ گواہ کو اپنے ساتھ لا کر پی پی کے دفتر میں آئے، پی پی کے دفتر میں آئے، میں آگے انٹرسٹ کر دوں گا یا کنسلٹ پی پی کا آپ کو پتا ہے اس کے پاس جائیں تاکہ وہ اس گواہ کو پورے طریقے سے تیار کر کے ہم اس کو گزاریں، اور پھر ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، ہمارے پی پی صاحب ماشاء اللہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس گواہ کو گزارنا ہے اور کس کو نہیں گزارنا ہے، چونکہ یہ فیلڈ ہمارا ہے۔ یہ کائنڈلی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کرنا ہے، اور ایس پی صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اس حد تک تعاون کریں کہ کوئی گواہ بھی ڈی پی پی کے آفس، پی پی صاحب کے آفس کے پاس جب بھی شہادت کے لیے آئے ان سے اپنی میموری ریفریش کر کے تب کورٹ کے احاطے کے اندر داخل ہو، ادروائز اس کو کورٹ کے اندر جانے کی اجازت نہ دیں بلکہ ایک سرکولر جاری کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایس ایچ او صاحب کی عدالتوں میں جو آپ نے نائب کورٹ لگائے ہوئے ہیں ان کو تفتیش سے باخبر ہونا چاہیے، ان لوگوں کو وہاں پر تعینات کیا جائے جو کہ تفتیش کو سمجھتے ہیں، اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کی کورٹس میں مانسرا میں اس وقت 22 سے 24 کورٹس ہیں، میری 23 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے، میں نے انہی لوگوں کو دیکھا ہے، آیا اور لوگوں کا حق نہیں ہے، اور لوگ بھی نائب کورٹ لگ سکتے ہیں۔ آپ کی ایسی ایسی پولیس کے سپاہی ہیں جنہوں نے ایم اے کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے جرنلزم کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے مختلف سبجیکٹ میں ماسٹر کیے ہوئے ہیں، لیکن وہی لوگ جو لگے ہوئے ہیں، جو سابقہ لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے بھی بہت بڑا تفتیش پر اثر پڑتا ہے۔ ابھی بی بی صاحب نے اس کا بتا بھی دیا ہے، صاحب کا بی بی ہے میرے ساتھ یہ میں اور جب میں نے آغاز کیا اس وقت یہ آپ کے بہت اچھے لوگ بھی ہیں تفتیش میں، ایسے لوگ بھی ہیں دیکھیں پچھلے 2 سالوں کے دوران جس کیس میں اچھی تفتیش ہوئی اس میں سزا ہوئی ہے، پھانسی ہوئی ہے، عمر قید ہوئی ہے، جرمانے ہوئے، اور جس کیس میں تفتیش ذرا کمزور ہوئی ہے اس میں ملزم کو فائدہ پہنچا ہے۔ خدا را کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ آپ بھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ثاقب جدون صاحب کا بہت مشکور ہوں، ان کا نام سنا تھا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے۔